اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم نیل پوسٹ مین کی ایک بہت اہم تصنیف کے پہلے باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب کے پہلے حصے کا آغاز ہے اور عنوان ہے "The medium is the metaphor"۔ یعنی ذریعہ ابلاغ ہی استعارہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ ماخذ یہ دیکھتا ہے کہ ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں، جو ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں، وہ صرف ہمارے پیغام ہی نہیں بلکہ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے تشکیل دیتی ہے۔ رائٹ۔ تو آج کا مقصد ہے کہ اس پہلے باب کے جو بنیادی دلائل ہیں، جو مثالیں ہیں، ان کو کھولیں۔ جی بالکل۔ اور مصنف باب شروع کرتا ہے کچھ تاریخی موازنے سے، اچھا۔ جو ہمیں اس کے مرکزی خیال تک لاتے ہیں، اور یہ خیال ذرائع ابلاغ کے خاص طور پر جو بصری میڈیا ہے جی، اس کے گہرے اثرات سے متعلق ہے، اور یہ کہ کس طرح خاص طور پر امریکی معاشرے میں ہر شے تفریح بنتی جا رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مصنف امریکی شہروں کی بات کرتا ہے تاریخی استعاروں کے طور پر، جی، جیسے 18ویں صدی کا بوسٹن، سیاسی بحث کا مرکز، 19ویں صدی کا نیو یارک، وہ میلٹنگ پاٹ، جی ہاں، جہاں مختلف ثقافتیں مل رہی تھیں۔ اور پھر 20ویں صدی کا شکاگو اپنی صنعتی توانائی کے ساتھ۔ تو ان شہروں کو اس طرح پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مثالیں ایک بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ مصنف یہ دکھا رہا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں امریکی ثقافت کے الگ الگ مراکز تھے جو اس دور کی روح کی عکاسی کرتے تھے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں لاتا ہے مصنف کی مرکزی دلیل کی طرف کہ آج ہمارے دور میں لاس ویگس، لاس ویگس؟ جی لاس ویگس، امریکی کردار کا غالب استعارہ ہے، ایک شہر جو مکمل طور پر تفریح کے لیے وقف ہے۔ اچھا، یعنی دلیل یہ ہے کہ اب امریکی ثقافت یا شاید مغربی ثقافت بھی ایک بڑے تفریحی پارک جیسی ہو گئی ہے، بالکل۔ جہاں سیاست، مذہب، خبریں، تعلیم، تجارت، سب کچھ مطلب شو بزنس بنتا جا رہا ہے۔ یہ تو کافی پریشان کن دعویٰ ہے۔ تو چونکا دینے والا دعویٰ، اور متن کہتا ہے کہ یہ تبدیلی زیادہ تر ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہی، غیر محسوس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے جسے مصنف کہتا ہے amusing ourselves to death۔ تفریح کرتے کرتے خود کو ہلاک کرنا۔ جی، مطلب تفریح کی تلاش میں ہم سنجیدہ گفتگو کی صلاحیت کھو رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کئی مثالیں دیتا ہے۔ ہاں، وہ مثالیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، جیسے سیاست میں ایک سابق اداکار صدر بن جاتے ہیں، جی، اور ایک خلاباز امیدوار سیاستدان کامیڈی شوز میں جا رہے ہیں، اور یہ مشورہ کہ بھئی وزن کم کرو، نظریے کو چھوڑو۔ بالکل، گویا قابلیت اب یہی ہے، اور یہی چیز خبروں میں بھی نظر آتی ہے۔ اچھا؟ مصنف کہتا ہے کہ ٹی وی نیوز میں اینکرز کی ظاہری شکل، ان کا انداز، وہ کیمرہ اپیل جسے کہتے ہیں، جی جی۔ وہ اکثر ان کی صحافتی صلاحیت سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دیکھنے میں اس معیار پر پورے نہیں اترتے، وہ شاید پیچھے رہ جائیں۔ یہی ممکنہ نتیجہ ہے، چاہے ان میں کتنی ہی قابلیت کیوں نہ ہو۔ اور یہاں تک کہ کاروباری دنیا میں بھی مصنف کہتا ہے نمائش کا فن، یعنی شومین شپ، زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ مصنوعات کے معیار سے بھی زیادہ؟ لگتا تو یہی ہے۔ ان کے اشتہاری بجٹ دیکھیں، وہ اکثر ریسرچ بجٹ سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مذہب بھی اس سے محفوظ نہیں۔ بلی گراہم والی مثال؟ جی، بلی گراہم کا ایک ٹی وی شو میں لطیفے سنانا، مصنف کے نزدیک یہ اشارہ ہے کہ تفریحی قدر کو شاید مذہبی پیغام کے برابر سمجھا جانے لگا ہے۔ یا پھر ڈاکٹر روتھ کی مثال ہے، جو ماہر نفسیات ہیں مگر اپنے پروگرام میں مذاق کا استعمال کرتی ہیں۔ ہاں، ان کا انداز کافی تفریحی ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ لوگوں کو شاید تفریح یاد رہے، لیکن جو اصل علم تھا وہ پیچھے رہ جائے۔ صحیح۔ تو یہ ساری مثالیں مل کر ایک تصویر بناتی ہیں کہ تفریح کس طرح ہر شعبے پر حاوی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اور سنجیدہ موضوعات کو بھی تفریحی انداز میں پیش کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا رجحان، لیکن مصنف اس سے آگے جا رہا ہے نا، وہ اس کی اصل وجہ کہاں دیکھتا ہے؟ یہاں بات زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ مصنف کی توجہ اب صرف اس پر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس پر ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور وہ وجہ ذرائع ابلاغ کی شکل میں دیکھتا ہے،
فارم میں؟ بالکل، مرکزی دلیل یہی ہے، اور یہ خیال نیا نہیں افلاطون سے لے کر مارشل مکلوہان تک جاتا ہے۔ مکلوہان، دا میڈیم از دا میسج والے؟ جی وہی۔ دلیل یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا طریقہ، یعنی وہ ذریعہ یا ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اس بات پر فیصلہ کون اثر ڈالتا ہے کہ کون سے خیالات آسانی سے ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور جو خیالات آسانی سے ظاہر ہو سکتے ہیں وہی ثقافت کا اہم مواد بن جاتے ہیں۔ ذریعہ غیر جانبدار نہیں ہوتا؟ تو گفتگو سے مراد صرف بات چیت نہیں بلکہ ہر قسم کا پیغام ہے، تحریر، تصویر، سب کچھ وسیع معنوں میں ہے۔ کیا ہم کچھ مثالیں دیکھیں جو یہ واضح کریں کہ شکل کیسے مواد کو متعین کرتی ہے؟ ہاں بالکل۔ مصنف بہت واضح مثالیں دیتا ہے، جیسے وہ پرانے وقتوں کے دھوئیں کے اشارے، اسموک سگنلز۔ جی، ان کی شکل اتنی سادہ ہے کہ آپ ان سے فلسفہ بیان نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے۔ افلاطون یا آئنسٹائن کی باتیں دھوئیں سے نہیں سمجھائی جا سکتی، شکل مواد کو محدود کر دیتی ہے۔ اور ٹیلی ویژن جو کتاب کا مرکزی نقطہ ہے؟ ٹیلی ویژن کیونکہ وہ بنیادی طور پر بصری ہے، تصویروں پر چلتا ہے۔ جی۔ وہ پیچیدہ، لمبی منطقی بحث کے بجائے تیز، بدلتی تصویروں، مختصر جملوں اور جذباتی اپیل کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ولیم ہاورڈ ٹافٹ کی مثال یاد ہے؟ وہ امریکی صدر جو کافی بھاری تھے۔ ہاں، آپ نے ذکر کیا تھا۔ مصنف کہتا ہے کہ تحریر یا ریڈیو کے زمانے میں ان کا وزن کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ٹی وی پر تو تصویر سب کچھ ہے۔ بالکل، 300 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کی تصویر ہر دلیل پر حاوی ہو سکتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ٹی وی پر آپ سنجیدہ سیاسی فلسفہ پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ شکل مواد کے خلاف کام کرتی ہے۔ یہ ٹافٹ والی مثال واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کل تو سیاست میں ظاہری شکل اتنی اہم ہو گئی ہے۔ جی، یہ ٹی وی کا بصری تعصب ہے، ویژول بائس۔ اچھا، اور وہ دن کی خبریں والی بات، دا نیوز آف دا ڈے، اسے مصنف ایک ایسے تصور کے طور پر پیش کرتا ہے جو خود ٹیکنالوجی نے پیدا کیا، ٹیلی گراف نے۔ کیسے؟ اس سے پہلے کہ ٹیکنالوجی معلومات کو اتنی تیزی سے سیاق و سباق سے کاٹ کر دور دور تک پہنچا سکتی، جی، دنیا بھر سے روزانہ کی بکھری ہوئی خبروں کا یہ جو سیلاب ہے، یہ ممکن نہیں تھا، یہ تصور موجود ہی نہیں تھا۔ اچھا۔ مصنف کہتا ہے دن کی خبریں دراصل ایک میڈیا ایونٹ ہے، یہ ٹیلی گراف اور پھر بعد میں تیز رفتار میڈیا کی وجہ سے ہے۔ ہم ان بکھری ہوئی خبروں پر اس لیے توجہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسے ذرائع ہیں جو اسی قسم کی معلومات کے لیے بنے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ کتاب اس مسئلے کو عصر طباعت یعنی ایج آف ٹائپوگرافی کے زوال اور عصر ٹیلی ویژن یعنی ایج آف ٹیلی ویژن کے عروج سے جوڑتی ہے؟ بالکل، اور یہ صرف ٹیکنالوجی کی تبدیلی نہیں، یہ ایک تہذیبی تبدیلی ہے۔ تہذیبی تبدیلی؟ جی، عصر طباعت وہ دور تھا جب چھپی ہوئی تحریر اہم تھی، جو منطق، تجزیہ اور سنجیدہ سوچ کو فروغ دیتی تھی۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں عصر ٹیلی ویژن بصری ثقافت، جذباتیت اور تفریح پر مبنی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ تبدیلی عوامی گفتگو کو ڈرامائی طور پر بدل رہی ہے۔ کیونکہ پرنٹ اور ٹی وی بالکل مختلف ہیں؟ جی، ان کی شکلیں الگ ہیں، وہ ایک جیسے خیالات کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ تو جیسے جیسے پرنٹ کا اثر کم ہو رہا ہے، سیاست، مذہب، تعلیم، سب کو ٹی وی کی شرائط پر خود کو ڈھالنا پڑ رہا ہے۔ مصنف اسے میکلوہان کے قول ذریعہ ہی پیغام ہے سے جوڑتا ہے، لیکن اس میں ترمیم بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرائع ابلاغ پیغام سے زیادہ استعارے ہیں۔ جی ہاں، میٹافرز۔ ان میں فرق کیا ہے، یہ تھوڑا سمجھیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ایک پیغام عام طور پر ایک واضح بیان ہوتا ہے، جیسے آج موسم اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ذرائع ابلاغ کی شکلیں، وہ زبان، وہ تصویریں جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ایسے براہ راست بیان نہیں ہوتے، وہ استعاروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ استعاروں کی طرح کیسے؟ وہ غیر محسوس طریقے سے یہ طے کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کیا اہم ہے، کیا جاننے کے قابل ہے۔ وہ دنیا کو ہمارے لیے ترتیب دیتے ہیں، فریم کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ خاموشی سے ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے۔ جیسے کیسیرر نے کہا تھا کہ انسان اب حقیقت میں نہیں بلکہ علامتوں کے ایک جال میں رہتا ہے۔ ذرائع ابلاغ وہ جال بنتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال، جیسے وہ گھڑی والی مثال تھی؟ جی، گھڑی کی مثال بہترین ہے۔ مصنف ممفورڈ کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ گھڑی صرف وقت نہیں بتاتی، وہ وقت کا ایک خاص تصور تخلیق کرتی ہے، وقت بطور ایک لینئر ریاضیاتی سلسلہ جو فطرت کے سائیکلیکل ردھم سے الگ ہے۔ صحیح۔ یہ تصور اتنا طاقتور ہوا
کہ اس نے ہمارے کام، ہماری زندگی، یہاں تک کہ ابدیت جیسے مذہبی تصورات کو بھی بدل دیا۔ گھڑی ایک استعارہ بن گئی۔ اور تحریر، رائٹنگ؟ تحریر بھی ایک ایسا ہی زبردست استعارہ ہے۔ اس نے علم کو کان سے آنکھ کی طرف منتقل کیا۔ یعنی سننے سے پڑھنے کی طرف۔ جی، اس نے تقریر کو منجمد کر دیا، مستقل بنا دیا، جس کا تجزیہ ہو سکتا تھا، جس پر تنقید ہو سکتی تھی۔ اسی سے منطق، تاریخ، سائنس ممکن ہوئی۔ اس نے سوچ کا انداز ہی بدل دیا۔ زبانی ثقافتوں کے لیے تو یہ جادو جیسا تھا، ایک عجیب، کسی سے نہیں اور پھر بھی سب سے گفتگو۔ تو کتاب کہہ رہی ہے کہ جیسے تحریر نے زبانی ثقافت کو بدلا، ویسے ہی اب الیکٹرونکس، خاص طور پر ٹی وی، تحریری ثقافت کو بدل رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ خیال صرف میڈیا تک محدود نہیں ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ہر آلہ، ہر ٹول اپنے کام سے بڑھ کر ایک خیال سموئے ہوتا ہے۔ ہر آلہ؟ جی، جیسے اینک کی مثال دی گئی ہے۔ 12ویں صدی میں اینک آئی۔ جی، اس نے صرف بینائی ٹھیک نہیں کی، اس نے لاشعوری طور پر یہ خیال دیا کہ انسان فطرت کی حدود کو بدل سکتا ہے، بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جی، اور پھر خوردبین آئی۔ اس نے نہ صرف چھوٹی چیزیں دکھائیں بلکہ یہ خیال بھی دیا کہ شاید ذہن کی بھی کوئی پوشیدہ ساخت ہو۔ جیسے فرائیڈ کے اڈ ایگو سپر ایگو۔ بالکل، اگر نظر نہ آنے والے جراثیم ہیں تو نظر نہ آنے والی نفسیاتی ساختیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ خوردبین نے یہ استعارہ دیا۔ تو ہمارے اوزار وہ استعارے بن جاتے ہیں جن سے ہم خود کو سمجھتے ہیں، جیسے آئی کیو ٹیسٹ۔ جی ہاں، یا بایولوجیکل کلاک، جینیٹک کوڈ۔ بالکل۔ مصنف کہتا ہے ذہنت کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، مگر ہم نے ٹیسٹ بنا لیے جو اسے ناپتے ہیں اور ہم یقین کرنے لگے۔ ہمارے اوزار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا جسم کیا ہے، ہمارا ذہن کیا ہے۔ یہ سب استعارے ہیں۔ تو اس پہلے باب کا جو حتمی نقطہ ہے وہ یہ ہوا کہ ہم حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھتے۔ جی نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے ذرائع ابلاغ، اپنی زبانوں، اپنی ٹیکنالوجیز کے استعاروں کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ذرائع ابلاغ ہی ہمارے استعارے ہیں، اور یہ استعارے ہماری ثقافت کا مواد بناتے ہیں۔ تو ہم دنیا کو، فطرت کو، ذہانت کو، معاشرے کو ان فریم ورک سے سمجھتے ہیں جو ہماری ٹیکنالوجی ہمیں دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہی اس باب کی بنیاد ہے۔ گفتگو کی شکل ہی گفتگو کے مواد کو جنم دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس پہلے باب کے تجزیے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور طاقتور دلیل ہے۔ جی، کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں، اور آخرکار ہم کیا بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس دور میں جب تفریح اور بصری ثقافت اتنی حاوی ہے۔ یقیناً، مرکزی خیال یہی ہے کہ الیکٹرونک تصویر پر مبنی میڈیا کی طرف جو منتقلی ہے، جس کی مثال ٹی وی ہے، وہ عوامی گفتگو کو سنجیدگی سے ہٹا کر تفریح اور شاید سطحیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور آخر میڈیا بطور ایپسٹمولوجی کہتا ہے، تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارے جو مواصلات کے طریقے ہیں وہ صرف معلومات پہنچاتے ہیں، یا پھر وہ خود ہماری حقیقت کی تعریف متعین کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں بنیادی سوال ہے، اور ایپسٹمولوجی یعنی علمیات، اس کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ ہم علم کو کیسے جانتے ہیں، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ میڈیا محض ایک نالی نہیں ہے جس سے معلومات گزرتی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ وہ سانچہ ہے جس میں ہماری سوچ ڈھلتی ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو سچ مانتے ہیں۔ اچھا، تو مصنف کا بڑا دعویٰ جو کافی چونکا دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا میڈیا میٹافر شفٹ ہوا ہے، یعنی مواصلات کے غالب استعارے میں تبدیلی، اور اس تبدیلی نے عوامی گفتگو کو ان کے اپنے الفاظ میں خطرناک بکواس بنا دیا ہے۔ وہ خاص طور پر پرنٹ کے دور کی جو سنجیدہ منطقی گفتگو تھی، اس کا موازنہ ٹیلی ویژن کے دور کی ٹوٹی پھوٹی تفریحی گفتگو سے کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ نقطہ اہم ہے کہ مصنف کو ٹیلی ویژن کے تفریحی یا آپ کہہ لیں ہلکے پھلکے مواد پر بذات خود کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی اصل تشویش تب شروع ہوتی ہے جب ٹیلی ویژن خود کو سنجیدہ ثقافتی مکالمے کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے، جیسے سیاست ہو گئی، مذہب یا تعلیم۔ ان کے نزدیک یہیں وہ سب سے زیادہ سطحی اور جیسا آپ نے کہا خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن بالکل پرنٹنگ پریس کی طرح صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ بیان کرنے کا، دلیل دینے کا ایک پورا فلسفہ ہے،
ایک ایپسٹمولوجی ہے۔ ایک پورا فلسفہ، واہ! اور مصنف اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے نارتھروپ فرائی سے ریزوننس کا تصور ادھار لیتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ تصور لگا مجھے۔ یہ بتاتا ہے کہ کیسے کوئی خاص چیز، کوئی جملہ، کوئی کردار، کوئی جگہ اپنے اصل سیاق و سباق سے نکل کر ایک وسیع تر علامتی معنی اختیار کر لیتی ہے۔ مثالیں بھی دی انہوں نے، جیسے دی گریپس آف راتھ کا جملہ، یا ایتھنز شہر کی تاریخی اہمیت، یا ہیملٹ کا کردار۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اسی طرح ہر میڈیم کی اپنی ریزوننس ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک گونجتا ہوا اثر ہوتا ہے جو ہماری سوچ میں، ہمارے اداروں میں اور آخرکار ہماری سچائی کی تعریفوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ میڈیا ہمارے سچائی کے تصور کو کیسے متعصب کرتا ہے، مصنف 3 بہت عمدہ مثالیں دیتا ہے۔ پہلی مثال ہے مغربی افریقہ کے ایک ایسے قبیلے کی جہاں تحریر موجود نہیں، لیکن ان کی زبانی روایت بہت مضبوط ہے۔ وہاں قانون کیسے کام کرتا ہے؟ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ قبیلے کے سردار کے پاس جاتے ہیں۔ اب سردار کے پاس کوئی لکھی ہوئی قانون کی کتاب تو ہے نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی یادداشت میں جو محفوظ کہاوتیں اور محاورے ہیں، ان کے وسیع ذخیرے میں سے کوئی ایسی کہاوت ڈھونڈتا ہے جو اس مخصوص صورتحال پر پوری اترتی ہو اور دونوں فریقوں کو قابل قبول ہو۔ جب ایسی کہاوت مل جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ انصاف ہو گیا اور سچائی واضح ہو گئی۔ مصنف والٹر اونگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زبانی ثقافتوں میں کہاوتیں صرف سجاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سوچ کا بنیادی ڈھانچہ ہوتی ہیں۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ مطلب سچائی کا تعین کہاوت سے ہو رہا ہے۔ اب اس کا موازنہ دوسری مثال سے کریں، ایک جدید مغربی عدالت جو ظاہر پرنٹ یعنی تحریری ثقافت کی پیداوار ہے۔ یہاں اگر کوئی وکیل یا جج فیصلے کے طور پر کوئی کہاوت سنائے، مثلاً جو بوگے وہی کاٹو گے، تو اسے مضافہ خیز سمجھا جائے گا، شاید توہین عدالت بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سچائی کا تعین تحریری قوانین، پہلے سے طے شدہ نظیروں، قانونی بریفز اور دوسری دستاویزات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی ہے، وہ یہ کہ گواہی آج بھی زیادہ تر زبانی طور پہ ہی لی جاتی ہے۔ اس مفروضے کے تحت کہ بولا ہوا لفظ شاید گواہ کی نیت اور سچائی کا زیادہ بہتر عکاس ہے۔ کئی عدالتوں میں تو جیوری کو نوٹس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تاکہ وہ گواہ کے کہنے پر زیادہ توجہ دیں۔ تو یہ زبانی اور تحریری روایت کا ایک عجیب سا امتزاج ہے۔ مصنف تھوڑا طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ ہمارے قانونی نظام میں عقل مند ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ویل بریفڈ ہوں، یعنی آپ کو معاملے کی پوری جانکاری ہو، آپ کے پاس تمام متعلقہ کاغذات ہوں۔ یعنی کاغذات زیادہ اہم ہے حکمت سے۔ اچھا، اور تیسری مثال علمی دنیا سے ہے۔ ایک پی ایچ ڈی امیدوار کے زبانی امتحان کا واقعہ۔ امیدوار نے اپنے مقالے میں کسی بات کے ثبوت کے طور پر فٹ نوٹ میں لکھا، یہ بات مجھے آرتھر لنگمن اور جیرولڈ گراس کی موجودگی میں روزویلٹ ہوٹل میں 18 جنوری 1981 کو بتائی گئی۔ تو ممتحنین نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ علمی تحقیق کے لیے کوئی حوالہ نہیں ہے، اسے کسی شائع شدہ کتاب یا مضمون کے حوالے سے بدلنا چاہیے۔ جی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ علمی سچائی کے لیے شائع شدہ تحریری لفظ بولے ہوئے لفظ سے کہیں زیادہ مستند اور قابل اعتبار ہے۔ کیونکہ تحریر کو زیادہ غور و فکر، جانچ پڑتال، تنقید اور نظر ثانی کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ موضوع ہی ہوتی ہے، اسے پرکھا جا سکتا ہے، یہ ریکارڈ پر رہتی ہے۔ بولا ہوا لفظ تو بس ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، گویا تحریر سچائی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تینوں مثالیں واضح کرتی ہیں کہ سچائی کا اظہار کس طرح میڈیم پر منحصر ہے۔ اور سقراط کے مقدمے کی مثال بھی اسی سلسلے میں بہت اہم ہے۔ جب سقراط نے اپنا دفاع پیش کیا تو اس نے شروع میں ہی معذرت کی کہ اس کی تقریر بہت سادہ ہوگی، اس میں لفاظی یا فصاحت نہیں ہوگی۔ لیکن 5ویں صدی قبل مسیح کے ایتھنز میں بیان بازی یعنی ریٹرک کو سچائی تک پہنچنے اور اسے بیان کرنے کا ایک لازمی ہنر سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف تقریر کی خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ دلیل کو منظم کرنے اور قائل کرنے کا طریقہ تھا۔ تو ممکن ہے کہ بہت سے ججوں نے سقراط کے سادہ، غیر روایتی انداز کو ہی اس بات کی علامت سمجھا ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا، اور اسی بنا پر اس کے خلاف ووٹ دیا ہو۔
یہ حیران کن بات ہے نا کہ انداز بیان کو سچائی کا پیمانہ سمجھا گیا۔ بالکل۔ ان تمام مثالوں سے مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ سچائی کبھی بھی عریاں یا بغیر کسی لباس کے سامنے نہیں آتی۔ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی ثقافتی طور پر قابل قبول علامتی شکل میں ظاہر ہونا پڑتا ہے، ورنہ اسے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ گویا سچائی خود ایک قسم کا ثقافتی تعصب ہے۔ ہر ثقافت اور ہر دور سچائی کے اظہار کے لیے کچھ مخصوص شکلوں کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے۔ ارسطو کے زمانے میں استخراجی منطق یعنی ڈیڈکٹیو لاجک کو علم کا اعلیٰ ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے وہ تجربے کے بغیر یہ مان لیتا تھا کہ عورتوں کے دانت مردوں سے کم ہوتے ہیں، یا شمال کی ہوا میں پیدا ہونے والے بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی منطق اسے یہی بتاتی تھی۔ اور اس کی بالکل برعکس آج کے دور میں مقدار بندی یعنی کوانٹیفیکیشن کا بول بالا ہے۔ اعداد و شمار کو سچائی کا سب سے معتبر ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی ماہر اقتصادیات سے پوچھیں تو وہ شاید کہے گا کہ معاشی حقیقت کو کسی نظم، ذاتی کہانی یا کہاوت کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، اس کے لیے اعداد و شمار ہی اصل زبان ہے۔ مصنف یہاں یہ فیصلہ نہیں سنا رہا کہ کون سا طریقہ بہتر ہے یا بدتر، وہ صرف یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم سچائی کو جس شکل میں پہچانتے ہیں اس میں ایک حد تک من مانا پن، آربیٹرارینس ضرور ہوتا ہے۔ گیلیلیو نے کہا تھا کہ فطرت کی کتاب ریاضی کی زبان میں لکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہر چیز ریاضی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جیسے جیسے غالب میڈیا بدلتا ہے، زبانی دور سے تحریری دور، پھر چھاپے خانے یعنی پرنٹ کا عروج، اور اب ٹیلی ویژن کا غلبہ، ویسے ویسے سچائی کے بارے میں ہمارے تصورات اور اسے جانچنے کے پیمانے بھی بدلتے جاتے ہیں۔ سینگ از بلیونگ یعنی دیکھنا ہی یقین کرنا ہے، شاید ایک پرانا محاورہ ہو، لیکن تاریخ میں سیئنگ از بلیونگ یعنی کہنا ہی یقین کرنا ہے، ریڈنگ از بلیونگ یعنی پڑھنا ہی یقین کرنا ہے، کاؤنٹنگ از بلیونگ یعنی گننا ہی یقین کرنا ہے، ڈیڈیوسنگ از بلیونگ یعنی نتیجہ اخذ کرنا ہی یقین کرنا ہے، حتیٰ کہ فیلنگ از بلیونگ محسوس کرنا ہی یقین کرنا ہے، جیسے اصول بھی مختلف ادوار میں غالب رہے ہیں۔ ہر ایپسٹمالوجی دراصل میڈیا کی ترقی کے کسی خاص مرحلے سے جڑی ہوئی ہے، پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ چونکہ ذہانت کا تعلق سچائی کو سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت سے ہے، تو کسی بھی ثقافت میں ذہین کسے سمجھا جائے گا یہ بھی اس کے غالب مواصلاتی ذرائع طے کرتے ہیں۔ زبانی ثقافتوں میں، جیسا کہ ہم نے افریقی قبیلے کی مثال میں دیکھا، ذہانت کا مطلب اکثر محاوروں اور کہاوتوں کا وسیع علم اور مضبوط یادداشت ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا 3000 کہاوتیں جاننا ان کی حکمت کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اگر آج کوئی شخص صرف کہاوتیں ہی سناتا رہے تو شاید ہم اسے اتنا ذہین نہ سمجھیں۔ یقیناً پرنٹ ثقافت یعنی چھاپے خانے کے زیر اثر پروان چڑھنے والی ثقافت ذہانت کی بالکل مختلف تعریف کرتی ہے۔ یہاں ذہانت کا مطلب ہے تجزیہ کرنے کی صلاحیت، تجرید یعنی ایبسٹریکشن مطلب ٹھوس چیزوں سے ہٹ کر تصورات اور نظریات کو سمجھنا، معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی طویل عرصے تک توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت، الفاظ کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھنا، لفاظی یا جذباتی اپیل سے متاثر ہوئے بغیر دلیل کی منطق کو پرکھنا، اور غیر متعلقہ ذاتی تجربات کو بحث سے الگ رکھنا۔ پرنٹ ثقافت میں ذہین وہ ہے جو تصویروں کے بغیر تصورات اور اصولوں کی دنیا میں آرام سے سوچ بچار کر سکے۔ مصنف اپنی بحث کو مزید پختہ کرنے اور ممکنہ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے کچھ اہم احتیاطی نکات بھی بیان کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نیا میڈیا ہمارے دماغ کی ساخت یا بنیادی علمی صلاحیتوں کو بدل دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ نیا میڈیا گفتگو کے ڈھانچے کو، اسٹرکچر آف ڈسکورس کو بدلتا ہے۔ یہ عقل کے کچھ خاص استعمالات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ یہ ذہانت اور حکمت کی مخصوص تعریفوں کو فروغ دیتا ہے۔ یہ خاص قسم کے مواد کا مطالبہ کرتا ہے۔ مختصراً، یہ سچائی بیان کرنے کی نئی شکلیں تخلیق کرتا ہے۔ اور مصنف بہت واضح ہے کہ اس کی نظر میں ٹیلی ویژن کی ایپسٹمالوجی پرنٹ کی ایپسٹمالوجی سے کمتر اور عوامی گفتگو کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کبھی بھی مکمل یا مطلق نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن آیا تو تقریر اور تحریر بالکل ختم ہو گئیں۔ نہیں، وہ پرانے میڈیا موجود رہتے ہیں،
تبدیلی آہستہ آہستہ بتدریج ہوتی ہے اور پھر اچانک ایک کرٹیکل ماس یا فیصلہ کن موڑ آ جاتا ہے۔ مصنف اس کی مثال ایک آلودہ دریا سے دیتا ہے۔ آپ اس میں کچرا پھینکتے رہتے ہیں، پانی گندلا ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک نقطہ آتا ہے جب وہ اچانک مر جاتا ہے، یعنی اس کا ماحولیاتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے علامتی ماحول کو اس حد تک بدل دیا ہے کہ پرنٹ اب غالب ایپسٹمولوجی نہیں رہا، بلکہ ایک بقیہ، ایک ریسیڈول ایپسٹمولوجی بن گیا ہے، یعنی اس کا اثر باقی ہے مگر مرکزی حیثیت کھو چکا ہے۔ اور تیسرا نقطہ وضاحت کرتا ہے کہ مصنف کی تنقید کا بنیادی ہدف ٹیلی ویژن کا وہ کردار ہے جو وہ عوامی گفتگو میں ادا کرتا ہے، یعنی سیاست، مذہب، خبریں، تعلیم اور تجارت۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے دیگر استعمالات ہو سکتے ہیں جو شاید اتنے نقصان دہ نہ ہوں یا کچھ مثبت پہلو بھی ہوں، جیسے تنہا بزرگوں یا بیماروں کے لیے تفریح یا ہمدردی کا ذریعہ بننا، اچھے ڈرامے پیش کرنا، یا ویتنام جنگ یا شہری حقوق کی تحریک جیسے معاملات پر عوامی جذبات کو متحرک کرنا۔ لیکن عوامی معاملات میں اس کا اثر مصنف کے نزدیک مجموعی طور پر منفی ہے۔ آخر میں مصنف ٹیکنالوجی کی تبدیلی کے ناگزیر ٹریڈ آف پر بات کرتا ہے، یعنی لین دین یا سمجھوتا۔ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی صرف فوائد لے کر نہیں آتی، وہ کچھ لیتی بھی ہے۔ چھاپے خانے یعنی ٹائپوگرافی کی مثال لیں، اس نے جدید انفرادیت، انڈیویجولزم کو فروغ دیا، لیکن ساتھ ہی قرون وسطی کی کمیونٹی اور اجتماعی شناخت کے احساس کو کمزور کیا۔ اس نے نثر یعنی پروز کو عروج بخشا، لیکن شاعری کو عوامی زندگی سے نکال کر اشرافیہ کا مشغلہ بنا دیا۔ اس نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی، لیکن شاید مذہبی حیثیت کو کم کر کے اسے توہم پرستی کے قریب کر دیا۔ اس نے قومی ریاستوں کے قیام میں مدد دی، لیکن ساتھ ہی جارحانہ قوم پرستی کی راہ بھی ہموار کی۔ یہ ایک متوازن تصویر کشی ہے، لیکن مصنف کا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ ان کا کیا خیال ہے؟ ان کا خیال ہے کہ مجموعی طور پر ٹائپوگرافی کے تقریباً 400 سالہ غلبے کے دوران اس کے فوائد نقصانات پر بھاری رہے۔ ہمارے آج کے بیشتر اہم تصورات، مثلاً دلیل کا منظم استعمال، تعلیم کا مقصد، علم کی نوعیت، سچائی کی تلاش اور معلومات کی اہمیت، یہ سب بڑی حد تک پرنٹ شدہ لفظ کی دین ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مصنف اپنی بات کا اختتام ایک گہری تشویش پر کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے جیسے ٹائپوگرافی ثقافت کے مرکز سے ہٹ کر حاشیے پر جا رہی ہے اور ٹیلی ویژن عوامی گفتگو کا مرکزی میدان بنتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس گفتگو کی سنجیدگی، اس کی معقولیت، اس کی وضاحت اور اس کی قدر میں خطرناک حد تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا لب لباب یہ ہوا کہ مصنف کے مطابق ہمارا غالب مواصلاتی ذریعہ صرف یہ نہیں طے کرتا کہ ہم کیا جانیں گے، بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ ہم کیسے جانیں گے، کس بات کو سچ سمجھیں گے اور کسے ذہین مانیں گے۔ پرنٹ سے ٹیلی ویژن کی طرف منتقلی نے صرف معلومات کی ترسیل کا طریقہ نہیں بدلا، بلکہ ہماری پوری علمی کائنات، ہماری ایپسٹمولوجی کو تبدیل کر دیا ہے، اور مصنف کے خیال میں یہ تبدیلی عوام دانش کے لیے اچھی نہیں ہے۔ بالکل درست، اور یہ تجزیہ ہمیں آج کے دور کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مصنف نے اپنی توجہ پرنٹ اور ٹیلی ویژن پر مرکوز رکھی کیونکہ اس وقت وہی غالب میڈیا تھے، لیکن آج ہم ایک بالکل مختلف ڈیجیٹل منظرنامے میں رہ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، الگوریدمز ہیں، مصنوعی ذہانت آ رہی ہے۔ یہ نئے میڈیا ہماری ایپسٹمولوجی پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ کیا یہ سچائی کی کوئی نئی تعریف تشکیل دے رہے ہیں؟ کیا ذہانت کے معنی بدل رہے ہیں؟ اور ان تبدیلیوں کے ہماری عوامی گفتگو، ہماری سیاست اور ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مصنف کے پیش کردہ فریم ورک کی روشنی میں غور کرنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ امریکی معاشرہ تھا، خاص طور پر نوآبادیاتی دور سے لے کر 19ویں صدی تک وہ کس طرح چھاپے خانے یعنی پرنٹ اور تحریری لفظ کی دنیا میں گندھا ہوا تھا۔ جی، یہ بات چیت کچھ تاریخی تجزیوں پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پرنٹ کی یہ جو مرکزیت تھی، اس نے امریکی کلچر، ان کے سوچنے کے انداز اور عوامی جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اس کو کیسے شکل دی۔ بالکل،
اور اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے نا ایک بڑی آپ کہیں غیر معمولی مثال ہے آپ بینجامن فرینکلن کی آپ بیتی سے۔ وہ ذکر کرتے ہیں ڈنکرز نامی ایک جرمن مذہبی فرقے کا۔ اچھا، فرینکلن نے ان کے ایک بانی تھے مائیکل ویلفیئر، انہیں مشورہ دیا کہ بھئی آپ اپنے عقائد شائع کریں تاکہ لوگ آپ کو بہتر سمجھ سکیں۔ لیکن انہوں نے تو منع کر دیا تھا نا؟ ان کی کیا دلیل تھی؟ یہ تو مطلب اس زمانے کے حساب سے بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ جی ہاں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ویلفیئر نے فرینکلن کو سمجھایا کہ دیکھیں، جب ہم پہلے اکٹھے ہوئے تھے نا تو خدا نے ہمیں کچھ نئی سچائیاں سکھائیں جو ہمارے پرانے عقائد سے مختلف تھیں۔ تو انہیں یقین تھا کہ خدا وقت کے ساتھ ساتھ انہیں مزید روشنی، مزید سمجھ بوجھ دیتا رہے گا۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے اصول لکھ کر مطلب پکے کر دیے، شائع کر دیے، تو وہ خود بھی اور ان کے ماننے والے بھی وہ ان تحریری الفاظ سے بندھ جائیں گے۔ اچھا، اور پھر مستقبل میں اگر خدا کوئی نئی بات بتائے تو وہ اسے قبول کرنے سے ہچکچائیں گے، یہ سوچ کر کہ بھائی جو بانیوں نے لکھ دیا بس وہی حتمی ہے۔ فرینکلن نے تو اسے عاجزی کی ایک مثال کہا تھا، لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ گہری بات لگتی ہے۔ یہ تو تحریری لفظ کی جو علمیات ہے، ایپسٹمولوجی جسے کہتے ہیں، اس پر ایک تنقید ہے۔ بالکل۔ یہ سوال کہ کیا علم کو ہمیشہ کے لیے تحریر میں قید کر دینا چاہیے یا علم ایک مطلب مسلسل چلنے والا عمل ہے، اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرز یا میڈیم میں آپ بات کرتے ہیں وہ خود خیالات پر اثر ڈالتا ہے نا؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ تاہم یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈنکرز کا یہ جو موقف تھا نا، یہ نوآبادیاتی امریکہ میں ایک یوں سمجھیں ایکسیپشن تھا، ایک استثناء تھا۔ اچھا، عام طور پر جو ابتدائی امریکی تھے، خاص طور پر نیو انگلینڈ والے، وہ چھپے ہوئے لفظ کے اتنے زیادہ پابند تھے کہ شاید تاریخ میں کوئی اور گروہ اتنا نہ رہا ہو۔ ان کی پوری زندگی ہی آپ دیکھیں مذہبی، سیاسی، سماجی سب کچھ پرنٹ کے ارد گرد گھومتا تھا۔ تو آئیے پھر اس عام رجحان کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو چھاپے خانے سے اتنی گہری وابستگی تھی، یہ ظاہر کیسے ہوتی تھی؟ اس کے ثبوت تو ہر جگہ ہیں۔ دیکھیں، جو مے فلاور جہاز آیا تھا اس پر جو سامان تھا اس میں بائبل تو تھی ہی، ساتھ میں کیپٹن جان سمتھ کی ڈسکرپشن آف نیو انگلینڈ بھی تھی۔ اب سوچیں، ایک نئی انجان سرزمین پر جانے والے لوگ کتابیں ساتھ لا رہے ہیں۔ یہ صرف سامان نہیں تھا، یہ ان کے لیے شناخت اور شاید بچاؤ کے اوزار تھے۔ ان کی جو مذہبی سوچ تھی وہ پروٹیسٹنٹ ازم پر تھی، جو بائبل کو مرکز مانتی تھی، اور وہ لوتھر کی بات پر یقین رکھتے تھے کہ چھاپا خانہ خدا کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن حد تک اونچی شرحواندگی۔ اندازے ہیں کہ 1640 سے 1700 کے بیچ میں میساچوسیٹس اور کنیکٹیکٹ میں مردوں میں یہ شرح 79% سے 95% تک تھی۔ 95%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، غالباً اس وقت دنیا میں کہیں بھی پڑھے لکھے مردوں کی اتنی بڑی تعداد ایک جگہ نہیں تھی، اور خواتین میں بھی یہ شرح کم نہیں تھی۔ 1681 سے 1697 تک تقریباً 62% تک تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک گہری ثقافتی ترجیح تھی۔ لیکن کیا یہ سب لوگ صرف مذہبی کتابیں ہی پڑھتے تھے یا کچھ اور بھی پڑھا جاتا تھا؟ بائبل تو یقیناً مرکز میں تھی، لیکن پڑھائی صرف وہیں تک نہیں تھی۔ جو وراثت کے ریکارڈز ہیں نا، پروبیٹ ریکارڈز، وہ بتاتے ہیں کہ 17ویں صدی کے آخری حصے میں مڈل سیکس کاؤنٹی میں 60% گھروں میں کتابیں تھیں۔ 60%؟ جی، اور ان میں سے 92% گھروں میں بائبل کے علاوہ دوسری کتابیں بھی تھیں۔ اچھا۔ اور دیکھیے، بoston کا ایک کتاب فروش تھا، اس نے صرف 3 سال میں 1682 سے 85 تک انگلینڈ سے 3400 سے زیادہ کتابیں منگوائیں، اور ان میں زیادہ تر غیر مذہبی تھیں۔ یہ تقریباً 75,000 کی آبادی کے لیے تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کی پیاس بہت زیادہ تھی اور مختلف قسم کی چیزیں پڑھی جا رہی تھیں۔ تو پھر اتنی زیادہ شرح خواندگی کی وجہ کیا تھی؟ کیا صرف یہ مذہبی جوش ہی تھا؟ نہیں، صرف وہ نہیں۔ دراصل 3 اہم باتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے نا، وہ شاید انگلینڈ کے زیادہ پڑھے لکھے طبقوں یا علاقوں سے تھے، تو وہ پڑھنے کی اہمیت کا احساس ساتھ لائے تھے۔ صحیح۔ دوسری بات، تعلیم پر بہت واضح زور تھا۔ 1650 کے بعد تو نیو انگلینڈ کے تقریباً ہر قصبے میں قانون بن گیا تھا کہ پڑھنے لکھنے کے اسکول قائم کیے جائیں۔ ان قوانین میں اکثر شیطان کا ذکر آتا تھا کہ تعلیم سے اس کے اثر سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ایک مشہور نظم بھی تھی جس کا مطلب تھا کہ مقصد صرف شیطان کو ہرانا نہیں، عوامی اسکولوں سے علم پھیلے گا کیونکہ جاننا عوام کا مقدس حق ہے۔ یعنی تعلیم کو ایک شہری حق سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔
جی، اور تیسری اور شاید سب سے گہری وجہ وہ 16ویں صدی سے شروع ہونے والی ایک آپ کہیں علمیاتی تبدیلی تھی، ایپسٹیمولوجیکل شفٹ۔ لیوس ممفرڈ نے لکھا ہے کہ چھاپے خانے نے علم کو وہ جو فوری تجربہ ہوتا ہے اس سے آزاد کر دیا۔ موجود ہونا چھاپے میں موجود ہونا تھا، سیکھنا کتابی علم بن گیا۔ اچھا، یعنی علم، حقیقت، بحث، مباحثہ، ان سب کا جو اصل میدان تھا وہ تحریری صفحہ بن گیا۔ تو اس ماحول میں نوآباد کاروں کے لیے تعلیم صرف کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ دنیا کو سمجھنے کی ایک فکری ضرورت بن گئی تھی نہیں تھا۔ ہر کوئی، چاہے اس کی سماجی حیثیت کچھ بھی ہو، چھپی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکتا تھا یا کم از کم ان سے متاثر ضرور تھا۔ 1772 میں جیکب ڈوشا نے لکھا کہ غریب ترین مزدور بھی مذہب یا سیاست پر اتنی ہی آزادی سے رائے دیتا ہے جتنا کوئی شریف آدمی یا عالم۔ واہ، اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہر قسم کی کتابوں کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ تقریباً ہر آدمی پڑھنے والا ہے۔ تو اس وسیع اور آپ کہہ رہی ہیں جمہوری قسم کے پڑھنے کے کلچر کی کوئی ٹھوس مثال ہے جو اس کے اثر کو دکھائے؟ تھامس پین کی کامن سینس سے بہتر مثال شاید نہ ہو۔ وہ 10 جنوری 1776 کو چھپی اور صرف مارچ تک، یعنی 2-2.5 مہینوں میں اس کی 1 لاکھ سے زیادہ کاپیاں بک گئیں۔ 1 لاکھ اس زمانے میں؟ جی، اور بات کے اندازے تو اسے نصف ملین یعنی 5 لاکھ تک بتاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر 30 لاکھ کی آبادی میں چلیں ہم 4 لاکھ کاپیاں بھی مان لیں وہ بکیں، تو آج کے امریکہ میں اسی تناسب سے کامیابی کے لیے کسی کتاب کو 2 کروڑ 40 لاکھ کاپیاں بیچنی پڑیں گی۔ 2 کروڑ 40 لاکھ؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ آج کل تو شاید صرف سپر بول جیسا کوئی ایونٹ ہی اتنی توجہ حاصل کر پاتا ہوگا۔ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ ایک پیمفلٹ نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بالکل، اور پین خود بھی اس دور کی خواندگی اور طباعتی ثقافت کا ایک پیمانہ ہے۔ وہ نچلے طبقے سے آئے تھے، کوئی بہت زیادہ رسمی تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود کبھی کسی نے یہ سوال سنجیدگی سے نہیں اٹھایا کہ کیا وہ واقعی ان زبردست تحریروں کے مصنف ہیں جو ان سے منسوب ہیں۔ شیکسپیئر کے برعکس، جن کی آتھرشپ پر تو آج تک بحث ہوتی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس معاشرے میں یہ مانا جاتا تھا کہ عام آدمی بھی تحریر کے ذریعے گہرے اور مدلل خیالات پیش کر سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ کتاب کا پورا عنوان تھا کامن سینس ریٹن بائی این انگلش مین۔ جیسا پہلے بات ہوئی، امریکیوں نے شروع میں خود زیادہ کتابیں نہیں لکھیں، لیکن وہ چھاپے خانے کا اور انگلینڈ سے آنے والی تحریروں کا بھرپور استعمال کر رہے تھے۔ تو پڑھنے کی طلب بہت تھی اور یہ معاشرے کے ہر طبقے تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس طلب کو پورا کرنے کے لیے چھاپے خانے کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ کیسا تھا؟ مواد کہاں سے آ رہا تھا، کیسے چھپ رہا تھا؟ دیکھیں، امریکہ میں پہلا چھاپا خانہ 1638 میں لگا، ہارورڈ کالج کے ساتھ، جو خود اس وقت صرف 2 سال پرانا تھا۔ اچھا۔ جلد ہی بوسٹن اور فیلاڈیلفیا میں بھی پریس لگ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت انگلینڈ کے کئی بڑے شہروں میں بھی پریس لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ شروع میں تو ان پریسز کا استعمال زیادہ تر نیوز لیٹرز یا چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ اچھے کاغذ کی کمی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں تک کہ انقلابی جنگ کے دوران جارج واشنگٹن کو بھی کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر خط لکھنے پڑتے تھے۔ لیکن 17ویں صدی کے آخر تک ایک مقامی امریکی ادبی شکل ابھرنے لگی جو کتابوں جتنی ہی اہم تھی، اور وہ تھے اخبارات۔ بینجامن ہیرس نے 1690 میں بوسٹن میں پبلک اکرنسز بوتھ فارن اینڈ ڈومیسٹک کا پہلا پرچہ نکالا۔ جی، لیکن حکام نے اسے فوراً بند کروا دیا۔ اسے ہم معلومات کی آزادی کی جد و جہد کا شاید پہلا نقطہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زیادہ پائیدار کوششیں ہوئیں۔ بوسٹن نیوز لیٹر 1704 میں پہلا مسلسل چھپنے والا امریکی اخبار بنا۔ پھر بوسٹن گزٹ 1719 اور نیو انگلینڈ کورنٹ 1721 آئے۔ 1730 تک 7 اخبار باقاعدگی سے چھپ رہے تھے اور 1800 تک تو ان کی تعداد 180 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ 180؟ جی، اخبارات جو تھے وہ عوامی گفتگو اور علم کا بنیادی ذریعہ بن گئے۔ 18ویں صدی کے آخر تک امریکہ کی آبادی انگلینڈ کی آدھی تھی، لیکن اخبارات کی تعداد انگلینڈ کے 2/3 سے زیادہ تھی۔ اخبارات کے علاوہ آپ نے پیمفلٹس کا بھی ذکر کیا تھا، فرینکلن نے بھی ان کا حوالہ دیا تھا، ان کی کیا اہمیت تھی؟ پمفلٹس کا کردار تو بہت ہی اہم تھا۔ فرینکلن نے 1786 میں کہا کہ امریکی اخبارات اور پمفلٹ پڑھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ کتابوں کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ الیکسس ڈی ٹوکویل نے 1835 میں لکھا
کہ امریکہ میں سیاسی پارٹیاں بحث کے لیے کتابیں نہیں لکھتی بلکہ پمفلٹ لکھتی ہیں جو ایک دن کے لیے ناقابل یقین تیزی سے پھیلتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی فوری رد عمل کے لیے؟ بالکل، یہ فوری حالات حاضرہ پر بحث کا ذریعہ تھے۔ ٹاکول نے یہ بھی کہا کہ جیسے بارود نے میدان جنگ میں امیر غریب کو برابر کر دیا، ویسے ہی چھاپے خانے نے علم کو جھونپڑی کے دروازے اور محل کے گیٹ تک یکساں طور پر پہنچا دیا۔ فیڈرلسٹ پیپرز، جو بنیادی طور پر اخباری مضامین ہی تھے، اس کی بہترین مثال ہیں کہ کیسے پمفلٹ اور اخبارات نے قومی سطح پر ایک سنجیدہ مدلل گفتگو کی بنیاد رکھی۔ تو یہ جو طباعتی ثقافت تھی، یہ 19ویں صدی میں کیسے آگے بڑھی؟ کیا یہ رجحان ایسے ہی چلتا رہا یا کوئی تبدیلی آئی؟ یہ رجحان نہ صرف جاری رہا بلکہ اور بھی گہرا اور وسیع ہو گیا۔ 19ویں صدی میں تو امریکہ مکمل طور پر ایک آپ کہیں طباعتی قوم بن چکا تھا۔ سبسکرپشن لائبریریاں جو تھیں ان کی تعداد 1825 سے 1850 کے بیچ 3 گنا ہو گئی۔ 3 گنا؟ جی، مزدور طبقے کے لیے خاص میکینکس اور اپرنٹس لائبریریاں قائم ہوئیں، سستے اخبارات آئے، پینی پریس جنہیں کہتے ہیں، رسالے، مذہبی کتابچے، سستی جلد والی کتابیں ہر طرف دستیاب تھیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی کا امریکہ اور وہاں ایک خاص قسم کی ذہنیت جسے طباعتی ذہن یا ٹائپوگرافک مائنڈ کہا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس زمانے میں چھپائی یعنی پرنٹ کلچر نے عوامی گفتگو کو، لوگوں کے سوچنے کے انداز کو اور مجموعی طور پر دانش کو کیسے شکل دی۔ جی بالکل۔ ہماری آج کی گفتگو کچھ ایسے ماخذاں پر مبنی ہیں جو اس دور کی بڑی اچھی عکاسی کرتے ہیں، خاص طور پر یہ بتاتے ہیں کہ پرنٹ کا اثر کتنا گہرا تھا۔ صحیح۔ اور ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے اس زمانے کے لوگ لمبی پیچیدہ دلیلوں سے جڑ پاتے تھے جو شاید آج ہمیں تھوڑا مشکل لگے۔ جی، آج کل تو توجہ کا دورانیہ ہی بہت کم ہو گیا۔ بالکل، اور اس کی سب سے اچھی مثال ابراہم لنکن اور اسٹیون ڈگلس کے مشہور مباحثے ہیں۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم ان لنکن ڈگلس مباحثوں کو دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو حیران کرتی ہے وہ ہے ان کی طوالت۔ جی ہاں۔ مثال کے طور پر اٹاوا الینوائے میں جو پہلا مباحثہ ہوا اس کا فارمیٹ ہی دیکھ لیں۔ ڈگلس 1 گھنٹہ بولے، پھر لنکن 1.5 گھنٹہ اور پھر ڈگلس آدھا گھنٹہ جواب کے لیے۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کچھ نہیں تھا۔ 1854 میں پیوریا میں ایک واقعہ ہوا، وہاں ڈگلس 3 گھنٹے بولے۔ 3 گھنٹے! 3 گھنٹے! اور اس کے بعد لنکن کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی شام ہو رہی ہے، مجھے بھی اتنا ہی وقت چاہیے اور پھر ڈگلس کو جواب بھی دینا ہے، تو کیوں نہ ہم سب کھانے پر چلیں اور پھر واپس آ کر مزید 4 گھنٹے سنیں۔ اور لوگوں نے مان لیا؟ ہاں، سامعین نے یہ منظور کر لیا۔ 7 گھنٹے کی سنجیدہ سیاسی بحث۔ یہ بات ہمیں فوراً اس نقطے پر لاتی ہے کہ اس دور کے سامعین کیسے تھے۔ ان میں ایک غیر معمولی صلاحیت تھی۔ کیسی صلاحیت؟ طویل، پیچیدہ اور صرف لفظوں پر مبنی مواد پر توجہ مرکوز رکھنے کی، اور یہ صلاحیت براہ راست پرنٹ کلچر سے آئی تھی۔ وہ لوگ وہاں صرف وقت گزارنے نہیں آئے تھے۔ تو یہ کس قسم کے لوگ تھے جو گھنٹوں بیٹھ کر یہ سب سنتے تھے؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے جو ان مباحثوں کو اپنی سیاسی تعلیم کا، اپنی سماجی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ اچھا۔ وہ لمبی تقریروں کے عادی تھے۔ میلوں ٹھیلوں میں بھی 3 گھنٹے کی تقریر عام بات تھی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف خاموش تماشائی نہیں تھے، وہ فعال شریک تھے۔ کبھی مقررین کی حوصلہ افزائی کرتے، جیسے تم بتاؤ ایب، یا کبھی طنز بھی کرتے۔ یہ انٹریکٹیو سیشن ہوتا تھا۔ جی، لیکن مواد کی سنجیدگی سب سے اہم تھی۔ جیسے اوٹاوا میں جب تالیاں بہت بجنے لگیں تو ڈگلس نے خود کہا کہ میرے دوستو، ان سوالات پر بحث میں تالیوں سے زیادہ خاموشی میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ اچھا۔ میں آپ کے فیصلے، آپ کی سمجھ اور آپ کے ضمیر سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، نہ کہ آپ کے جذبات یا جوش سے۔ یعنی وہ فہم و فراست کو اہمیت دے رہے تھے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، اور ان کی توجہ کے علاوہ ایک اور چیز اہم تھی، وہ تھی پیچیدہ جملوں اور گنجلک دلائل کو سن کر سمجھنے کی اہلیت۔ یعنی زبان بھی آسان نہیں ہوتی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ لنکن اور ڈگلس دونوں کا انداز بیان کافی پیچیدہ، ادبی تھا۔ وہ ایسے لوگوں سے بات کر رہے تھے جو نہ صرف سیاسی معاملات سے واقف تھے، جیسے ڈریڈ اسکاٹ فیصلہ یا کینساس نیبراسکا ایکٹ۔ جی، جو اس وقت کے بڑے مسائل تھے۔ بالکل، بلکہ وہ طنز، استعارہ، منطقی تضادات کو پکڑنا،
ان جیسے بیانیہ حربوں کو سمجھتے بھی تھے اور سراہتے بھی تھے۔ یہ آج کے دور سے واقعی بہت مختلف لگتا ہے۔ آج تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی سادہ زبان استعمال کرو، مختصر بات کرو۔ جی ہاں، توجہ کا دورانیہ جو کم ہو گیا ہے۔ تو یہ مباحثے صرف لمبے نہیں تھے، بلکہ یہ خاص قسم کی ذہنی تربیت کی عکاسی کرتے تھے جو پرنٹ پر مبنی تھی۔ چلیں اس طباعتی ذہن کے تصور کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ یہ ہے کیا اصل میں، اور اس کے اثرات کیا تھے؟ بالکل، دیکھیں یہ مباحثے نا اصل میں طباعت یعنی پرنٹ کے زیر اثر جو عوامی گفتگو ہوتی تھی اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، ان میں زبان بنیادی طور پر تحریری لفظ کے انداز پر تھی، یعنی مقررین اور سامعین دونوں ایک ایسے خطابت کے عادی تھے جسے ہم ادبی کہہ سکتے ہیں۔ ادبی خطابت؟ جی، جب ڈگلس سامعین سے فہم اور ضمیر کی اپیل کر رہے تھے تو وہ دراصل انہیں خاموش، غور و فکر کرنے والے قارئین کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ ان مباحثوں کو چھپے ہوئے صفحے سے اٹھائی گئی وضاحتی نثر کہا گیا ہے، یعنی ایسی گفتگو جس کا بنیادی مقصد وضاحت کرنا ہو، معلومات دینا ہو، منطقی دلیل پیش کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، تو طباعتی ذہن سے مراد پھر وہ ذہنی رجحانات ہوئے جو پرنٹ کلچر کے غلبے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس ذہن کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، آپ کیا کہیں گی؟ اس کی کئی اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ گفتگو کو مواد سے بھرپور بناتی ہے، یعنی کانٹینٹ لیڈن، اور سنجیدہ بناتی ہے۔ مواد سے بھرپور اور سنجیدہ کیسے؟ دیکھیں، تحریری زبان کا مقصد ہی معنی پہنچانا ہوتا ہے، کوئی خیال، کوئی حقیقت، کوئی دعویٰ پیش کرنا۔ ویسے بھی پڑھنا خود ایک سنجیدہ عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے۔ صحیح۔ قاری کو متن کے سرت اکیلے میں اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک طرح سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہی پہلی خصوصیت۔ اور دوسری اہم خصوصیت ہے عقلیت پسندی۔ ریشنلٹی۔ عقلیت پسندی جی۔ تحریری لفظ کی جو ترتیب وار منطقی نوعیت ہوتی ہے نا، وہ تجزیاتی سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ جیسا والٹر اونگ نے کہا، علم کا تجزیاتی انتظام۔ اینالیٹک مینجمنٹ آف نالج۔ علم کا تجزیاتی انتظام۔ جی۔ یعنی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ درجہ بندی کرتے ہیں، نتائج نکالتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، تضادات کو پکڑتے ہیں، خیالات کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ سب دماغی کام ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے متن سے ایک خاص قسم کی لاتعلقی، ڈٹیچمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک اچھا قاری ہر جملے پر جذباتی نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ تجزیہ کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے، لاتعلقی۔ جی، اسی لیے پرنٹ کلچر میں عوامی گفتگو حقائق اور خیالات کی ایک مربوط، منظم ترتیب کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یعنی پرنٹ صرف معلومات نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ سوچنے کا ایک خاص، منظم اور عقلی طریقہ سکھا رہا تھا۔ بالکل، بالکل یہی بات ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں ذہانت کی تعریف ہی ذہن کے موضوعی اور عقلی استعمال سے جڑی ہوئی تھی۔ یعنی ذہین وہ تھا جو منطقی ہو؟ جی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جسے عہد استدلال یا ایج آف ریزن کہا جاتا ہے، وہ پرنٹ کلچر کے عروج کا ہی زمانہ تھا۔ صحیح۔ اسی دور میں جدید سائنس نے ترقی کی، سرمایہ داری کو ایک عقلی نظام سمجھا گیا، توہم پرستی پر تنقید ہوئی، ترقی کا تصور پختہ ہوا، اور یہ خیال عام ہوا کہ اگر سب کو پڑھنا سکھا دیا جائے اور ہر قسم کی معلومات تک رسائی دے دی جائے تو عقل کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ جو عقلیت پسندی اور وضاحتی انداز تھا، یہ صرف سیاست تک محدود نہیں رہا ہوگا۔ کیا یہ مذہب جیسے شعبے پر بھی اثر انداز ہوا؟ یقیناً بہت گہرا اثر ہوا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کی جو مذہبی گفتگو ہے، اس پر بھی عقلیت پسندی کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر؟ ایزرا اسٹائلز جیسے مذہبی رہنما تھے، ان کا ماننا تھا کہ مذہب کی سچائی دلیل اور منطق سے ہی ثابت کی جا سکتی ہے۔ اوہو۔ پھر ڈیازم جیسی تحریکیں مقبول ہوئیں۔ ان کے پیروکار جیسے تھامس جیفرسن اور ٹام پین وہ مقدس کتابوں پر بھی عقلی تنقید کرتے تھے۔ جیفرسن نے تو بائبل کا اپنا ورژن بھی بنایا تھا، سنا ہے؟ جی ہاں، جس میں سے انہوں نے معجزات نکال دیے تھے، اور ٹام پین کی کتاب دی ایج آف ریزن تو چرچ پر ایک سخت تنقید تھی۔ لیکن کیا یہ صرف ان دانشوروں تک محدود تھا؟
عام مذہبی تحریکوں کا کیا؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مذہبی احیائی تحریکیں تھیں جنہیں ریوائولسٹ موومنٹس کہتے ہیں، ان کے مشہور رہنما جیسے جوناتھن ایڈورڈز یا چارلز فنی جو اپنی جذباتی تقاریر کے لیے مشہور تھے، جی ہاں، وہ بھی بنیادی طور پر اہل علم تھے۔ ایڈورڈز ایک بہت بڑے عالم اور فلسفی تھے۔ وہ اپنے خطبے پڑھ کر سناتے تھے اور علمی کتابیں لکھتے تھے۔ اچھا، پڑھ کر سناتے تھے؟ جی، اور فنی جنہیں کبھی کبھی صرف عوامی مبلغ سمجھا جاتا ہے، وہ اصل میں ایک تربیت یافتہ وکیل تھے۔ انہوں نے الہیات پر باقاعدہ کتابیں لکھیں، کالج میں پروفیسر رہے اور کالج کے صدر بھی بنے۔ یہ تو آج کل کے بعض ٹی وی مبلغین سے کافی مختلف تصویر ہے۔ جی بالکل، آج کل اکثر شخصیت اور جذبات پر زیادہ زور ہوتا ہے، فکری گہرائی شاید اتنی نہیں ہوتی۔ اس دور میں یہاں تک کہ مذہبی فرقوں نے اپنے نظریات کے فروغ اور دفاع کے لیے کالج قائم کیے، جیسے ہارورڈ، ییل وغیرہ۔ بالکل، ہارورڈ، ییل، پرنسٹن، یہ سب اسی دور کی یادگار ہے جو علم اور خواندگی سے ان کی گہری وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ پرنٹ کی اقلیت پسندی نے سیاسی اور مذہبی دونوں طرح کی گفتگو کو گہری شکل دی۔ قانون کے شعبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہاں بھی ایسا ہی گہرا اثر تھا؟ بلا شبہ، قانون کا شعبہ تو شاید طباعتی ذہن سے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ کیسے؟ الیکسس ڈے ٹوکول نے لکھا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں امریکہ میں وکلا جو تھے وہ دانشوروں کا ایک مراد یافتہ طبقہ تھے۔ اور چیف جسٹس جان مارشل جیسے قانون دان، انہیں تو طباعتی انسان یا ٹائپوگرافک مین کی بہترین مثال سمجھا جاتا تھا۔ طباعتی انسان؟ جی، یعنی وہ لاتعلق تھے، تجزیاتی سوچ رکھتے تھے، منطق کے پابند تھے اور تضادات سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی دلیلیں قیاس آرائی پر نہیں بناتے تھے، بلکہ تسلیم شدہ حقائق سے شروع کرتے تھے اور منطقی طور پر نتائج تک پہنچتے تھے۔ یعنی بالکل قدم بقدم۔ بالکل، اور اس دور کے قانون دان یہ مانتے تھے کہ قانون صرف ایک پیشہ نہیں ہے بلکہ ایک وسیع علمی شعبہ ہے۔ اس کے لیے تاریخ، ادب، فلسفے کا علم ضروری ہے۔ اچھا، پھر امریکہ کا تحریری آئین اور ریاستوں کے تحریری آئین، انہوں نے بھی لکھنے، پڑھنے اور منطقی استدلال کی مہارت کو مزید اہمیت دی۔ ظاہر ہے، جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو۔ جی، اور عوام بھی کسی حد تک قانونی زبان اور بڑے مقدمات سے واقفیت رکھتے تھے۔ ڈینیل ویبسٹر کی جو شہرت تھی وہ صرف ان کی اچھی تقریر کی وجہ سے نہیں تھی، تو پھر بلکہ ان کی دلیل کی وضاحت، ان کی منطقی طاقت اور پیچیدہ مسائل کو سلجھانے کی صلاحیت کی وجہ سے بھی تھی۔ جسٹس جوزف سٹوری جیسے بڑے قانون دان نے بھی ان کی تعریف کی تھی۔ واہ! تو قانون اور مذہب جیسے سنجیدہ شعبوں سے ہٹ کر کیا استباعتی ذہن کا اثر روزمرہ کی زندگی پر بھی نظر آتا تھا؟ جیسے میں سوچ رہا تھا تجارت اور اشتہار بازی۔ ہاں، بالکل نظر آتا تھا، اور اشتہار بازی کی تاریخ تو اس تبدیلی کو بہت ہی واضح طور پر دکھاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو ابتدائی امریکی اشتہارات تھے نا، مثلاً 1704 میں بوسٹن نیوز لیٹر میں چھپنے والے اشتہار، جی، وہ خالصتاً معلوماتی تھے اور تجویزی تھے، پروپوزیشنل، یعنی وہ ایک ایسے قاری کو مخاطب کر رہے تھے جو پڑھ سکتا ہے، عقل مند ہے اور معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ یعنی سیدھی سادی معلومات۔ جی، ان میں مصنوعات کی تفصیلات ہوتی تھیں، ان کے فائدے بتائے جاتے تھے، قیمتیں واضح طور پر لکھی ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ انداز جو بنیادی طور پر تحریری دلیل پر مبنی تھا، یہ 19ویں صدی کے آخر تک آپ کہہ لیں تقریباً 1890 کی دہائی تک غالب رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اشتہارات میں تصاویر کا استعمال بڑھا، پھر فوٹوگرافز آ گئیں۔ اچھا، زبان بھی بدل گئی، وضاحتی اور منطقی ہونے کے بجائے نعرے بننے لگے، جیسے وہ کوڈیک کا مشہور نعرہ تھا، یو پریس دا بٹن وی ڈو دا ریسٹ۔ ہاں، سنا ہے۔ جی، جنگلز بننے لگے، اور پھر 1890 کی دہائی کے آخر میں پہلی بار بچوں کی تصاویر استعمال ہوئیں جذباتی اپیل کے لیے۔ اوہو، تو اشتہار بنانے والے اب گاہک کو ایک عقلی انسان سمجھنے کے بجائے نفسیات اور جمالیات کے اصول استعمال کرنے لگے۔ دلیل کی جگہ جذبات اور تاثر نے لے لی۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جی ہاں، یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں خود پڑھنے کا عمل، اس کا تجربہ، وہ بھی آج سے کافی مختلف رہا ہوگا۔ یہ کیسے مختلف تھا؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، کئی طریقوں سے مختلف تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اس دور میں عوامی توجہ اور عقل پر پرنٹ کا تقریباً مکمل غلبہ تھا۔ صحیح۔ تو جو عوامی شخصیات تھیں
وہ بنیادی طور پر اپنے لکھے ہوئے یا بولے گئے الفاظ سے جانی جاتی تھیں، نہ کہ اپنی تصویر سے۔ یعنی آج جیسے ہم کسی کا نام سنتے ہیں تو فوراً چہرہ ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، اس دور میں شاید ان کے خیالات، ان کی دلیلیں، ان کی تحریریں ذہن میں آتی ہوں گی۔ یہ لفظ مرکز ثقافت اور تصویر مرکز ثقافت کا ایک بنیادی فرق ہے۔ یہ اہم فرق ہے۔ اور دوسرا، لوگوں کے پاس آج کی نسبت فارغ وقت کم تھا اور مصنوعی روشنی بھی محدود تھی، موم بتی یا گیس لیمپ وغیرہ۔ جی، تو پڑھنا کوئی سرسری یا تفریحی مشغلہ کم تھا اور ایک سنجیدہ بمقصد عمل زیادہ تھا۔ لوگ اکثر خاص وقت نکال کر توجہ سے پڑھتے تھے۔ اس عمل میں خاص قسم کی سنجیدگی اور اہمیت کا احساس شامل تھا۔ گویا پڑھنا ایک اہم کام سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور تیسری بات، آج کل جس طرح پڑھنے کی سمجھ یا ریڈنگ کمپریہنشن کو ایک الگ مہارت سمجھا جاتا ہے، اسے جانچا جاتا ہے۔ جی ہاں، ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ تصور اس وقت شاید مضحکہ خیز لگتا، جو پڑھ سکتا تھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ سمجھ بھی سکتا ہے۔ یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ کوئی شخص خواندہ ہو مگر اسے سمجھنے میں دشواری ہو۔ یعنی پڑھنا اور سمجھنا ایک ہی چیز تھی۔ تقریباً پڑھنا لوگوں کو ایک ایسی دنیا سے جوڑتا تھا جسے وہ سنجیدہ، مربوط اور عقل کے ذریعے سمجھنے کے قابل سمجھتے تھے۔ تو ان تمام مثالوں سے سیاست، مذہب، قانون، اشتہار بازی اور خود پڑھنے کا تجربہ، کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی کا پورا امریکی معاشرہ گہرائی میں پرنٹ کلچر سے متعین تھا؟ بالکل، بالکل، یہی بات ہے۔ اسی لیے مورخین اور میڈیا کے ماہرین اس دور کو وضاحت کا دور یا دی ایج آف ایکسپوزیشن کہتے ہیں۔ وضاحت کا دور۔ جی، یہ ایک ایسا دور تھا جس پر پرنٹ میڈیا کا غلبہ تھا اور اس نے ایک خاص قسم کی بالغ، سنجیدہ اور منطقی عوامی گفتگو کو فروغ دیا۔ راتی تھی، تجریدی تھی، ترتیب وار سوچ پر مبنی تھی، اس میں منطق اور ترتیب کی قدر تھی، تضاد سے نفرت تھی، معروضیت اور لا تعلقی کی بڑی صلاحیت تھی، اور فوری رد عمل کے بجائے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرنے کا رجحان تھا۔ اور پھر یہ دور ختم کیسے ہوا؟ 19ویں صدی کے آخر میں ٹیلی گراف اور پھر فوٹوگرافی جیسی نئی ٹیکنالوجیز آئیں۔ انہوں نے معلومات کی ترسیل کا طریقہ بدل دیا اور اس وضاحت کے دور کی جگہ بتدریج نمائش کے کاروبار کے دور یعنی دی ایج آف شو بزنس نے لینی شروع کر دی۔ اچھا۔ لیکن تقریباً 2 صدیوں تک امریکہ نے اپنے قوانین، اپنے نظریات، اپنی تجارت، اپنے ادب اور اپنے مذہب کو بنیادی طور پر چھپے ہوئے لفظ کے ذریعے ہی سمجھا اور تشکیل دیا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر 18ویں اور 19ویں صدی کا امریکہ ایک طباعتی ذہن رکھتا تھا، ایک ایسا ذہن جو تحریری لفظ سے پیدا ہونے والی عقلیت، گہرائی، سنجیدگی اور پیچیدہ دلیل کی قدر کرتا تھا۔ بالکل، اور یہ ذہنیت زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی تھی، جس کی شاید سب سے نمایاں مثال لنکن ڈگلس مباحثے ہیں۔ جی، اور یہ تاریخی جائزہ ہمیں آج کے لیے ایک اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ سوال براہ راست ان مخازوں میں بیان نہیں ہوا، لیکن ان کی بنیاد پر اٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج جب ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو بظاہر بصری مواد یعنی تصاویر اور ویڈیوز، فوری رد عمل اور مختصر پیغامات کے ذریعے اثر ہے۔ جی ہاں، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کا دور۔ بالکل، تو پرنٹ کے ذریعے جو فروغ پاتا تھا یعنی وہ علم کا تجزیاتی انتظام، اینالیٹک مینجمنٹ آف نالج، جس میں توجہ، منطقی استدلال اور پیچیدگی کو سمجھنے کی صلاحیت شامل تھی، اس کے کون سے پہلو ہیں جو ہم ممکنہ طور پر کھو رہے ہیں، اور اس کے ہماری دنیا کو سمجھنے کے انداز پر اور عوامی زندگی میں ہمارے حصہ لینے کے طریقوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا اور غور طلب سوال ہے۔ 19ویں صدی کے وسط کا وہ دور جب 2 بڑے خیالات آپس میں ٹکرائے یا یوں کہیں کہ مل گئے، جی، اور انہوں نے 20ویں صدی کی امریکی عوامی گفتگو کو ایک بالکل نئی سمت دے دی۔ بالکل۔ پہلا خیال تو یہ تھا کہ بھئی نقل و حمل اور مواصلات یعنی ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن الگ چیزیں ہیں۔ جی ہاں، معلومات کو سفر کرنے کے لیے کسی ٹرین یا انسان کی ضرورت نہیں رہی۔ اسپیس یعنی جگہ اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ بالکل، یہ بہت بڑا شفٹ تھا۔ اور دوسرا تصور جو تھا تو پرانا،
لیکن اس دور میں اس کی اہمیت بالکل بدل گئی. وہ حقیقت کی نمائندگی سے متعلق تھا. اچھا. تو آج ہم گہرائی میں جا کر یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے پہلے ٹیلی گراف اور پھر فوراً بعد فوٹوگرافی نے نہ صرف معلومات کی تعریف کو بدلا بلکہ عوامی بحث کا انداز اور یہاں تک کہ حقیقت کو ہم جیسے سمجھتے ہیں اسے بھی بالکل تبدیل کر دیا. اور یہ ساری گفتگو ایک خاص تجزیہ پر مبنی ہے نا؟ جی بالکل، ایک اہم تجزیہ جو ان تبدیلیوں کا جائزہ لیتا ہے. تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا. وہ وقت جب معلومات بس اتنی ہی تیز چل سکتی تھی جتنا کوئی انسان یا شاید کوئی ٹرین. جی 19ویں صدی کا وسط امریکہ میں ایک جنون تھا جگہ کو فتح کرنے کا. ہاں سنا ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ معلومات کی رفتار وہ بہت کم تھی. زیادہ سے زیادہ ٹرین کے ذریعے کوئی 35 میل فی گھنٹہ. بس 35 میل؟ آج تو یہ کچھ بھی نہیں. بالکل. اور یہ صرف فاصلے کا مسئلہ نہیں تھا. سوچیں اس کا قومی اتحاد پر کیا اثر پڑتا ہوگا. ہاں مطلب ملک جڑا ہوا نہیں لگتا ہوگا. بالکل. امریکہ تب بھی الگ الگ علاقوں کا ایک مجموعہ تھا. ہر علاقے کی اپنی بات چیت، اپنے مسائل. ایک قومی سطح کی گفتگو وہ بہت مشکل تھی. پھر کیا ہوا؟ کوئی حل نکلا؟ حل آیا بجلی کی صورت میں. اور سیموئل مورس نے ٹیلی گراف کے ذریعے یوں سمجھے کہ بجلی کو بولنا سکھا دیا. واہ. اور اس نے واقعی جیسا کہ کہا جاتا ہے جگہ کا خاتمہ کر دیا. ریاستی سرحدیں جیسے غیر اہم ہو گئیں، علاقے سکڑ گئے اور ایک متحدہ امریکی گفتگو کا امکان پیدا ہوا. یہ تو سننے میں بہت مثبت لگتا ہے. ایک ملک ایک آواز. مورس نے خود بھی تو کہا تھا کہ پورا ملک ایک محلہ بن جائے گا. کہا تو تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا یا اس کی کوئی قیمت بھی تھی؟ قیمت؟ کیسی قیمت؟ قیمت بہت بڑی تھی. مورس کی امید اپنی جگہ، لیکن ٹیلی گراف نے معلومات کی جو پرانی تعریف تھی نا، جو چھپی ہوئی تحریر سے بنی تھی، اسے تباہ کر دیا. تباہ کر دیا؟ جی. کچھ لوگوں نے یہ پہلے بھی بھانپ لیا تھا، جیسے ہنری ڈیوڈ تھورو. اچھا، والڈن والے تھورو. جی وہی. انہوں نے لکھا تھا کہ لوگ مین سے ٹیکسس تک ٹیلی گراف لائن بچھانے کی جلدی میں تو ہے، لیکن کیا پتا ان دونوں ریاستوں کے پاس ایک دوسرے کو کہنے کے لیے کوئی ضروری بات ہو بھی یا نہ ہو. ہاں یہ تو گہری چوٹ ہے. اور انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ شاید سمندر پار سے آنے والی پہلی خبر بس اتنی سی ہو کہ شہزادی ایڈیلیڈ کو کالی کھانسی ہو گئی ہے. یعنی تھورو کہہ رہے تھے کہ رابطہ بننا اہم نہیں، رابطے میں کہا کیا جا رہا ہے وہ اہم ہے. بالکل. اور ٹیلی گراف نے مواد سے زیادہ رفتار اور فاصلے کو اہمیت دی. تو تھورو کی نظر میں ٹیلی گراف ایک نئی قسم کی گفتگو لائے گا. جی. وہ سمجھ گئے تھے کہ ٹیلی گراف اپنی ہی ایک الگ گفتگو بنائے گا. ایسی گفتگو جس کا مواد شاید پرانے چھپے ہوئے لفظ کے عادی ذہن کے لیے غیر متوقع ہو، غیر اہم ہو. تو یہ حملہ کیسے ہوا؟ آپ نے کہا تھا 3 طرح سے. ہاں. ٹیلی گراف نے ٹائپوگرافک گفتگو پر جو سنجیدہ اور سیاق و سباق پر مبنی تھی 3 طرح سے حملہ کیا. اس نے بڑے پیمانے پر متعارف کرایا غیر متعلقیت یعنی irrelevance، ٹھیک ہے، بے اختیاری یعنی امپورٹنس، اور عدم تسلسل یعنی انکوہیرنس. یہ تینوں الفاظ ہی بڑے وزنی ہیں. چلیں پہلے غیر متعلقیت کو سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ قدر تھی اس کی ندرت میں، ناولٹی میں. وہ کتنی دلچسپ ہے وقتی طور پر، کتنا تجسس پیدا کرتی ہے. بس معلومات ایک شے بن گئی، ایک کموڈٹی. ایک چیز جسے خریدا بیچا جا سکے. بالکل. چاہے اس کا کوئی حقیقی استعمال ہو یا نہ ہو، کوئی معنی ہوں یا نہ ہو. لیکن کیا ٹیلی گراف نے یہ اکیلے ہی کر لیا؟ لوگ فوراً مان گئے ایسی معلومات کو؟ نہیں، اکیلے نہیں. اس میں پریس یعنی اخبارات کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اچھا، کیسے؟ دیکھیں 1830 کی دہائی میں پینی پریس آ چکا تھا. ہاں، سستے اخبار. جی. اور وہ پہلے ہی خبروں کا رخ بدل رہے تھے. سنجیدہ سیاسی بحث یا ضروری تجارتی معلومات سے ہٹ کر سنسنی خیز واقعات، جرائم، انسانی دلچسپی کی کہانیاں ان کی طرف. تو وہ بنیاد پہلے سے موجود تھی؟ جی، لیکن یہ خبریں زیادہ تر مقامی ہوتی تھیں، اپنے شہر، اپنے علاقے تک. اچھا، تو ٹیلی گراف نے اس مقامی سنسنی خیزی کو اٹھا کر پورے ملک میں پھیلا دیا؟ بالکل. ٹیلی گراف کی رفتار، فاصلے کی جو چکا چوند تھی نا، اس نے مقامی اور بامانی خبروں کو جیسے گرہن لگا دیا.
مورس کا پہلا مظاہرہ ہوا اور فوراً بعد بالٹیمور پیٹریوٹ اخبار نے واشنگٹن سے اوریگون مسئلے پر خبر چھاپی اور ساتھ فخر سے لکھا، یہ واقعی جگہ کا خاتمہ ہے۔ واہ! اب اخباروں کی کامیابی کا پیمانہ بدل گیا۔ خبر کتنی مفید ہے یہ اہم نہیں رہا، اہم یہ تھا کہ کتنی خبریں ہیں، کتنی دور سے آئی ہیں اور کتنی تیزی سے آئی ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ نیو یارک ہیرالڈ کے ایڈیٹر تھے جیمز بینت۔ انہوں نے 1848 کے صرف ایک ہفتے میں 79,000 الفاظ ٹیلی گراف سے وصول کرنے پر بڑا فخر کیا۔ یہ نہیں بتایا کہ ان الفاظ کا قارئین کے لیے مطلب کیا تھا، بس مقدار اہم تھی۔ اور پھر اسی دوران ایسوسیٹڈ پریس بھی بنی؟ جی ہاں، 1848 میں ہی، اور اس نے تو کہیں سے بھی آنے والی خبریں یا نیوز فرام نو ویئر کے تصور کو بالکل پکا کر دیا۔ نیوز فرام نو ویئر دلچسپ اصطلاح ہے۔ اب جنگیں، جرائم، حادثے، آگ، سیلاب، ایسی خبریں جن کا پڑھنے والے کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ پورے ملک میں پھیلنے لگیں، اور یہ سماجی یا سیاسی طور پر بالکل ویسے ہی تھیں جیسے شہزادی ایڈیلیڈ کی کالی کھانسی۔ بالکل وہی بات۔ تو یہ تھی غیر متعلقیت۔ مجھے وہ کولبرج کی لائن یاد آ رہی ہے، واٹر واٹر ایوری ویئر نور اینی ڈراپ ٹو ڈرنک۔ بہت خوب کہا۔ معلومات کا سمندر تو آ گیا، لیکن پیاس بجھانے کے قابل کچھ خاص نہیں تھا۔ ملک ایک محلہ تو بنا، مگر اجنبیوں کا محلہ؟ جی، جہاں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں چند بکھرے ہوئے سطحی حقائق تو جانتے تھے، مگر گہرائی میں کچھ نہیں۔ اور اس غیر متعلقیت سے پھر دوسرا نقطہ جڑا تھا، بے اختیاری، امپورٹنس۔ جی ہاں، یہ اس کا براہ راست نتیجہ تھا۔ ٹیلی گراف نے معلومات عمل کا تناسب بالکل بدل کر رکھ دیا۔ معلومات عمل کا تناسب، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، پرانی ثقافتوں میں چاہے وہ زبانی ہو یا چھپائی والی، معلومات اکثر کسی نہ کسی عمل سے جڑی ہوتی تھی۔ مطلب آپ کو کچھ پتہ چلتا تھا تو آپ اس پر کچھ کر سکتے تھے، یا کم از کم کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یقیناً معلومات ہمیشہ عمل کے امکان سے زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن ٹیلی گراف نے اس تعلق کو بہت ہی کمزور، بہت تجریدی، ایبسٹریکٹ بنا دیا۔ کوئی آج کی مثال دے سکتے ہیں؟ آج کل دیکھ لیں، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، ماحولیاتی تبدیلی ہے، ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے۔ ہم روز ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن ایک عام آدمی، آپ یا میں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ زیادہ تر خبریں ایسی ہیں جن پر ہم گفتگو تو کر سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بامعنی قدم اٹھانا ہمارے اختیار میں نہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا؟ پہلے معلومات زیادہ تر مقامی ہوتی تھیں، آپ کے ارد گرد کی۔ اس پر عمل کرنا نسبتاً آسان تھا۔ ٹیلی گراف نے پوری دنیا کو آپ کے خبروں کے ڈبے میں ڈال دیا۔ ہر مسئلہ ہر ایک کا مسئلہ بن گیا، اور اس سے لوگوں میں یہ احساس کم ہو گیا کہ ان کا اپنی زندگی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یعنی ہمیں ایسی معلومات ملنے لگیں جو ان سوالوں کے جواب تھیں جو ہم نے پوچھے ہی نہیں۔ بالکل، اور جن کا جواب دینے کا یا جن پر عمل کرنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی۔ تو غیر متعلقیت، بے اختیاری، اور تیسرا حملہ تھا عدم تسلسل، انکوہیرنس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو لیوس ممفورڈ نے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ٹیلی گراف نے ٹوٹے ہوئے وقت اور ٹوٹی ہوئی توجہ کی دنیا بنائی ہے۔ ٹوٹا ہوا وقت، ٹوٹی ہوئی توجہ۔ جی، ٹیلی گراف کی اصل طاقت کیا تھی؟ معلومات کو تیزی سے منتقل کرنا، ہاں، اسے جمع کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کا تجزیہ کرنا۔ یہ اس کا کام نہیں تھا۔ یہ تو کتاب کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ۔ کتاب کیا کرتی ہے؟ وہ معلومات کو جمع کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے، قاری کو وقت دیتی ہے کہ وہ سوچے، سمجھے، تجزیہ کرے۔ جی، کتاب ایک طرح سے ایک بڑی جاری گفتگو کا حصہ بننے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے کتاب جلانا ایک وحشیانہ فعل سمجھا جاتا ہے، علم دشمنی۔ صحیح۔ لیکن ٹیلی گراف، اس کا تو جیسے تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کے مواد کو فوراً جلا دیا جائے، یعنی بھلا دیا جائے۔ بھلا دیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ہر پیغام کو فوراً ایک نئے تازہ ترین پیغام سے بدل دیا جاتا ہے۔ ایک خبر آتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ حقائق اتنی تیزی سے آپ کے ذہن میں آتے اور نکلتے ہیں کہ ان کی گہرائی میں جانے کا، ان کا آپس میں تعلق سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیلی گراف نے خبروں کی زبان بھی بدل دی ہوگی، خبر لکھنے کا انداز۔ یقیناً بدلا۔ یہ سنسنی خیز سرخیوں کی زبان تھی، بکھری ہوئی، غیر شخصی۔ خبریں جیسے نعرے بن گئیں۔ ارے واہ،
کیا خبر ہے اور پھر فوراً بھول گئے؟ تو یہ مستقل نہیں تھی؟ بالکل نہیں، مکمل طور پر غیر متصل زبان، ہر پیغام پچھلے سے الگ، اگلے سے الگ، ہر سرخی کا اپنا الگ سیاق و سباق، یا یوں کہیں کہ کوئی سیاق و سباق ہی نہیں۔ بھیجنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ مطلب سمجھائے؟ کوئی ذمہ داری نہیں، یہ کام وصول کرنے والے پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود ہی ان ٹکڑوں سے کوئی مطلب نکالے۔ یہ تو دنیا کو سمجھنے کے عمل کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہر چیز ٹوٹی ہوئی ہے، الگ الگ ہے، تو پھر دنیا ناقابل انتظام لگنے لگتی ہے، ناقابل فہم بھی۔ وہ جو چھپے ہوئے صفحے کی ایک ترتیب تھی، ایک منطق تھی، لائن بائی لائن پڑھنا، وہ جو علم حاصل کرنے کا ایک استعارہ تھا، وہ اپنی اہمیت کھونے لگا۔ تو جاننے کا مطلب ہی بدل گیا۔ جی، حقائق جاننے کا مطلب اب یہ نہیں رہا کہ آپ کسی چیز کے پس منظر کو، اس کے اثرات کو، دوسری چیزوں سے اس کے تعلق کو سمجھتے ہیں۔ نہیں، تو پھر کیا مطلب رہ گیا؟ بس یہ کہ آپ بہت سی الگ الگ چیزوں کا جانتے ہیں، آپ کو بہت سے نام، بہت سے واقعات پتہ ہیں، گہرائی نہیں، بس وسعت۔ ٹریویا کو علم سمجھ لیا گیا۔ تو مور صاحب، وہ پہلا پیغام واٹ ہیڈ گاڈ راٹ، یعنی خدا نے کیا بنایا ہے، اس کا جواب تو بڑا مایوس کن نکلا۔ ہاں، جواب یہ ملا، اجنبیوں کا ایک محلہ، بے معنی معلومات کا ایک انبار، اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ایک غیر مربوط دنیا۔ اور یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ تقریباً اسی وقت ایک اور ٹیکنالوجی آ گئی جو حقیقت کے معنی بدل رہی تھی، فوٹوگرافی۔ بالکل اسی وقت لوئس ڈاگیئر فرانس میں اپنا ڈاگیئر وٹائپ پیش کر رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ فطرت کو خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ تو بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ خیال نیا نہیں تھا کہ انسان فطرت کی نقل بنا سکتا ہے۔ غاروں کی پینٹنگز بھی تو یہی کرتی تھیں۔ ہاں، لیکن ڈاگیئر کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ کہہ رہے تھے فطرت کو میکینیکلی طور پر ڈپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے پرنٹنگ پریس نے تحریری لفظ کے ساتھ کیا تھا۔ اچھا، سمجھ آ گئی۔ اور پھر ٹاؤبٹ نے اسے مزید آسان بنا دیا۔